آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطا للہ، کہ جو کسی سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اپنا کوئی فائدہ کوئی نفع اس کے پیش نظر نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دے، اور کسی کو کچھ نہ دے تو بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ فرمایا، فقد استکمل الایمان، بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا ذاتی بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی سے بغض رکھتے ہیں اس میں بھی ہماری ذات کی مرضی، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا فائدہ، کسی کو نہیں دیتے تو اس میں بھی ہمارا معاملہ۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چند دن پہلے ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی، یاد کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ یاد ہے اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری روئے زمین کی دولت خرچ کرو تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، میں نے ڈالی ہے، یہ الفت میں نے ان کے دلوں میں ڈالی۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اسی حوالے سے جو حدیث ہے آج کی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اٹھائے گا، ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا، اور موتیوں کے ممبر ہوں گے، ان ممبروں پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا۔ یعنی خود بھی جب اٹھیں گے، اچھا آج میں اس کو روک کر، آج جو فتن ہے نا، پرفتن دور، اس میں سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں کہ نہیں یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں، اور جب یہ ہوگا کہ اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں تو پھر وہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر وہ کام نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو تعلیم دی، فرمایا کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا، موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ باقی جو لوگ ہوں گے نا، وہ دیکھ کر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، رشک کریں گے کہ یار یہ نبی ہیں، اتنا ان کو پروٹوکول، اتنا ان کو رتبہ، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، یہ نبی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شہید ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے۔ تو جو پوچھنے والا تھا نا، عربی جو دیہاتی آدمی آیا تھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی ان کی صفات تو بیان کریں، ان کی کوئی نشانی بیان کریں، ان کا کوئی عمل بیان کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر دے گا، موتیوں کے ممبر دے گا، نور برس رہا ہوگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ بہت اہم ہے، فرمایا ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ و بلاد شتیٰ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، فرمایا مختلف قبیلوں سے، مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ ایک دوسرے سے محبت کس لیے کرتے ہوں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے جمع ہونے والے ہوں گے اور اس کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ یہ جو اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا انعام یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کل اتنا پروٹوکول دے گا، اتنا عزت اور مقام عطا فرمائے گا، موتیوں کے ممبر
اور نور ان کے اوپر ان کے چہروں پر برس رہا ہوگا اور انہیں اہل محشر کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو آج کرنے کا دن ہے۔ اچھا، قرآن کریم ایک جملہ اور بیان کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہر بندے کا جو نور ہے وہ اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، اور حدیث پاک میں اس آیت کے تحت آتا ہے کہ کسی کا نور سورج جتنا، کسی کا چاند جتنا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ فرمایا کسی کے پاس وہ انگلی یا انگوٹھا ہوگا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہوگی، کبھی وہ جلے گی کبھی وہ بجھ جائے گی، اتنا سا نور ہوگا۔ اب یہ سارے جب چل رہے ہوں گے نا، ہر بندہ اپنے نور کے سائے میں چل رہا ہوگا، ہر بندہ اپنے نور کے سائے میں۔ آپ نے سفر کیا ہوگا راتوں کو، گاڑی اگر اس کی لائٹ تیز ہو تو انسان سفر تیز کرتا ہے، لائٹ نہ ہو تو پھر وہ سفر نہیں کر پاتا، پتہ نہیں آگے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو وہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے اس سائے میں چلے گا، تو جو دوسرے ہوں گے نا وہ پتہ کیا کہیں، انظرونا نقتبس من نورکم، یار تھوڑی دیر ٹھہرو، نہیں ٹھہرتے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے نور میں اس میں تھوڑا سا فائدہ ہم بھی اٹھا لیں۔ اب وہ پتہ کیا کہیں گے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، یہ نور وہاں سے ملتا ہے، یہ پیچھے سے یہ ہے، یہ دنیا۔ وہ کہیں گے پیچھے جاؤ، یعنی دنیا میں جاؤ، یہ نور کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں ملتا ہے، محنت کرو، دنیا میں ہم نے کام کیا تھا، محنت کی تھی، آج ہمارے پاس نور ہے۔ وہ سمجھیں گے یہ پل صراط سے پیچھے کی بات ہے۔ تو جتنا وہ سفر کر کے آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پیچھے کو آ جائیں گے، پیچھے کو آئیں گے، وہ جتنا سفر کیا ہوگا اس سے بھی جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اور رکو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ، تو وہ کہیں گے ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ، پر تم ہمارے ساتھ نیکیاں نہیں کرتے تھے، تم تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے تھے، تم تو لوگوں کو وساوس میں، شکوک و شبہات میں ڈالتے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ کل قیامت میں دعا کریں ہم بھی اس معاملے کو دیکھیں، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بچے بھی، کہ وہ بھی موتیوں کے منبر پر ہوں، چہرہ نورانی ہو، نور برس رہا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا تعارف فرمائے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے محبت کرتے تھے، جو میری ذات کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، مختلف علاقوں سے تھا، لیکن جمع ہوتے تو میری یاد کے لیے جمع ہوتے تو میرا ذکر کرتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔